سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور محرم کا آج تیسرا جمعہ ہے۔ جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے سال کے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں سال کی تبدیلی میں نہ کوئی جلوس ہوتا ہے، نہ فائرنگ ہوتی ہے، نہ ناکے ہوتے ہیں، نہ کوئی جریدہ، کوئی اخبار، کوئی میڈیا نیو ہیپی ایئر کا پیغام میسج کرتا ہے۔ دنیا میں دوسری اکثریت مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنی تاریخ سے اتنے بے خبر اور غافل ہیں کہ انہیں وہ احساس زیاں بھی ختم ہو گیا جس طرح ہم نے اپنی تاریخ کو کھویا اور اس پر کوئی افسوس اور حسرت بھی نہیں، اس طرح اب آہستہ آہستہ ہم اپنے عقائد کو بھی کھو رہے ہیں۔ عبادات میں تو ہم کئی صدیوں سے بے عمل ہو چکے ہیں۔ اعتقادات پر مسلمان قائم تھے، جس طرح تاریخ سے مسلمان کو بے بہرہ کیا گیا تو وہ عیسائیت میں خصوصاً جو کیتھولک عیسائی اور جسے ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی سازشوں سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے فتنے پیدا کر کے مسلمان کو اس نہج تک پہنچایا کہ برائے نام مسلمان رہ گیا۔ عمل کے اعتبار سے مسلمان کمزور، ختم، تاریخ اسے یاد نہیں۔ اسی سازش کے تحت بہت سارے فتنے پیدا کیے گئے۔ ان میں ایک فتنہ قادیانیت ہے، جنہوں نے جہاد کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و رسالت کے خلاف مسلمانوں کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش کی، لیکن ایک مخلص طبقہ ملت جسے ہم علماء کہہ سکتے ہیں یا ان کے علماء کے محبین اور مخلصین کہہ سکتے ہیں، انہوں نے قربانی دی۔ اس قربانی کی پاداش میں، اس قربانی کے نتیجے میں قادیانیت کو شکست ہوئی اور علماء کی محنت سے الحمدللہ آج ختم نبوت کے حوالے سے مسلمان ذہنی طور پر بیدار ہے۔ اب جب مسلمان میں ایک تھوڑی سی بیداری پیدا ہوئی
اسے کیسے ختم کیا جائے؟ اسے اس طرح ختم کیا جائے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان، ان کے اندر لڑائی شروع ہو، یہ ایک دوسرے کو کھینچیں، اور قادیانیت اور یہودیت اس ملک میں خصوصاً پاکستان کی سرزمین پر جو لاکھوں شہداء کی قربانی، اسے پامال کیا جائے، اسے کمزور کیا جائے اور اسے تقریباً ختم کیا جائے۔ یہ تینوں طبقے، ہندو، یہودی اور قادیانی، یہ تینوں طبقے چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سائبان، پاکستان کا شیلٹر، ایک ایٹامک پاور، ایک ایٹمی طاقت پارا پارا ہو اور مسلمان کمزور ہو۔ اس سازش کا آغاز ایک اقلیت سے کیا جا رہا ہے، اس اقلیت کا نام اہل تشیع۔ 10 محرم 8 محرم کے بعد سے ہم نے ان سے بہت رابطے کیے، بڑی میٹنگیں کی، اور ہم نے کہا کہ جو یہ اتحاد امت کا یا پاکستانیت قومیت کا جو ایک فضا قائم ہو رہی ہے، اسے تمہارے ذریعے سے پاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کوشش ہماری اپنی جگہ چل رہی ہے، انشاءاللہ پورے ملک کے علماء اس وقت الحمدللہ تحرک میں ہیں، حرکت میں ہیں، ایک نتیجہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح علماء کی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے، اسی طرح پاکستان علماء کی قربانیوں سے محفوظ بھی ہوگا اور رہے گا انشاءاللہ۔ بندوق کے زور پر نہیں بنایا جا سکتا، نہ بنایا گیا، نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب کمزوری کہاں پر ہے؟ کمزوری ہماری اور آپ کی صفوں میں ہے کہ ہم علماء سے، علم سے، قرآن سے دور ہیں، اور اہل تشیع کے چھوٹے چھوٹے آدمی کو ان کے عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا، ایک ذاکر نے ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابوبکر کی توہین کی، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ کا کوئی دوست دنیا میں بنایا جا سکتا، حمایت و نصرت میں بنایا جا سکتا، اگر کوئی قانون ہوتا کہ رسول کا کوئی دوسرا خلیل ہو، تو میرے آقا نے فرمایا میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ سبحان اللہ تو کہیں، زبانیں گنگ نہ کریں، سبحان اللہ کہیں۔ ابو بکر کو میں دوست بناتا، لیکن میری دوستی کے لیے میرا رب کافی ہے۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہر جگہ مدد کے لیے میرے اللہ نے ابو بکر کو بھیجا ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات میں کون ساتھ تھا؟ بولو، ابو بکر۔ ہجرت کی رات میں کون؟ بولو بولو، ہجرت کی رات میں کون؟ غار میں کون؟ سفر میں کون؟ حضر میں کون؟ مدینہ میں کون؟ مسجد نبوی میں کون؟ مسجد قباء میں کون؟ اور آج قیامت تک، قیامت کی صبح تک قبر کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ میرے بھائیوں، اگر خدا نہ خواست
نقل کفر کفر نباشت. ابو بکر اگر کافر ہے تو پھر بتاؤ مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ جس ذات کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ. اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان اسلام کا کوئی سند دے نہیں سکتا. وہ ابو بکر کہ 100 سوراخوں سے رسول اللہ کے دیدار کا منتظر وہ اژدہا ہر سوراخ سے آ کر ڈستا رہا حضرت ابو بکر کو، اور حضرت ابو بکر درد سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے. آخر آپ کی ایڑی پر اس کالے ناگ نے ایسا ڈس مارا کہ ابو بکر کا جسم برداشت نہ کر سکا اور رخسار مبارک سے آنسو نبی کریم کے رخسار پر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کالے نے ڈسا ہے. سمجھو بات کو، کس نے ڈسا ہے؟ بولو یار، کیا نا سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کیا کس نے ڈسا ہے؟ ایک اقلیت نے ڈسا ہے اہل بیت کی. تم بات کرتے ہو کون؟ ابو بکر. حضرت فاطمہ کی تم بات کرتے ہو. حضرت فاطمہ کی شادی کس نے کرائی؟ حضرت فاطمہ کے ساتھ بارات میں کون گئے؟ ساری کائنات کو میرا چیلنج ہے. ایک حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی، ایک حضرت ام رومان حضرت ابو بکر کی گھر والی آپ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے گئی ہیں. کوئی بتاؤ رخصت کرنے والے کون؟ خاندان ابو بکر. لے جانے والے کون؟ بھئی بولو نا یار، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یا ابو بکر سے کوئی محبت نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ ابو بکر کو آپ جانتے نہیں. ابو بکر کون؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر کی اہلیہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت. اگر وہ خاتون جنت ہیں تو یہ بھی خاتون جنت ہے. بھلا کوئی دشمن بارات میں جا سکتا ہے؟ وقت چونکہ نہیں ہوتا اور آپ لوگ آتے بھی نہیں ہیں، 2-3 چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اعتراض کیا ہے جی؟ ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے؟ اہل تشیع کا اعتراض کیا ہے؟ کہا کہ جی فدق کا حق نہیں دیا، باغ فدق میں سے حق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو. یہی اعتراض ہے. ویڈیو سنی آپ لوگوں نے؟ نہیں سنی؟ بھائی سنو یار، صرف پیسے نہیں کماؤ، دین کے طرف بھی کچھ معلومات کرو. کیا اعتراض ہے؟ کہ فدق میں باغ فدق میں حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا. یہ اعتراض ہے مولوی صاحب؟ یہی اعتراض ہے؟ بولو نا، یہی اعتراض ہے. اب سنو، علم کی روشنی میں، حقیقت کی روشنی میں جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں، نبی کہتا ہے نہیں، صحابی کہتا ہے نہیں، دیوبندی کہتا ہے نہیں، حنفی کہتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. آپ کو پتا ہے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک
چلو اچھا ہے، آج بچے آئے ہیں تب طلباء عربی پڑھنے والے بچے، کیا ہے ترجمہ اس کا بھائی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، و سب بولو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہو اور اپنی ازواج کو کہو۔ بیویاں تو زیادہ مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹیاں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بیٹیاں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک وبنتک، قرآن میں تحریف کرو، پھر حضرت ام کلثوم اور بیٹیوں کو نکالو۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے آپ کی ایک بیٹی، جس طرح حضرت علی دولہا بن کے میرے آقا کے گھر میں ایک مرتبہ آئے، میرے عثمان غنی ایک مرتبہ نہیں، میرے نبی کے حرم میں، میرے نبی کے دالان میں، میرے نبی کے کمرے میں 2 مرتبہ دولہا بن کے آئے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ حضرت عثمان کتنی مرتبہ؟ داماد بن کے 2 مرتبہ آئے، ذی النورین ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و، بولو، قرآن کہتا ہے، میں کہتا ہوں، ہم تو نہیں کہتے نا۔ سورۃ احزاب اٹھاؤ، سورۃ احزاب اٹھاؤ، ایک جگہ نہیں 2 جگہ ہے۔ قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی مجتہد، کوئی ذاکر، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساری امت کی بچیاں، خواتین نبی کی بیٹیاں ہیں، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی۔ اللہ کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں کوئی نبی کی بیٹی کا انکار کر سکتا ہے، فرمایا ونساء۔ اب کوئی بات رہ سکتی ہے؟ کوئی بات مناظر صاحب آ جائیں، نہیں رہ سکتی۔ نساء المومنین الگ ہیں۔ اب بتا میرے بچے، فتویٰ تو اپنے جیب میں خود رکھ لے، جو ابو بکر کو کافر کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من قال لاخیہ کافر فقد باء باحدہما، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، اٹھاؤ سند پہ کوئی بات کرو۔ من قال لاخیہ کافر، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، 2 میں سے ایک لازمی کافر ہو جائے۔ اگر ابو بکر کو کوئی کافر کہتا ہے تو بھلا ہم مان سکتے ہیں ابو بکر کافر ہے؟ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، کیا اللہ کی طاقت کمزور ہے؟ کیا نبی کے ساتھ کوئی دشمن جا سکتا ہے؟ ثانی اثنین، ثانی اثنین، 2 کا دوسرا، ایک محمد الرسول اللہ، ایک ابو بکر صدیق، بس۔ اذ ہما فی الغار، اس سے کیا آگے کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، قرآن سے جس شخصیت کی صحابیت ثابت ہے، جو شخص کائنات میں جس کی صحابیت قرآن میں ہے، یا پھر کہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر ہمیں کہنے میں آسانی رہے گی، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے۔ ہم فتوے نہیں جھاڑ رہے، تم جانو تمہارا رب جانے۔ ہم نے تقریریں کی ہیں، لیکن بات کریں گے دلیل کی بنیاد پر۔ صحابیت حضرت ابو بکر کی قرآن سے ثابت ہے۔ جو صحابیت ابو بکر کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، رہ نہیں سکتا۔ اب اعتراض ہے
کہ فدق کا باغ اس میں حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، تو کیا حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی بچی کو حصہ ملا ہے؟ 3 بیٹیاں اور ہیں نا، صرف حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیں؟ صحیح ہے یہ میراث میں؟ نہیں ہے نا بھائی، میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ ایک باپ فوت ہو گیا، اس کی اولاد میں برابر کی میراث تقسیم ہوگی یا ایک کو دی جائے گی؟ برابر میں تقسیم ہوگی۔ حضرت فاطمہ کا حق اکیلے میں نہیں بنتا۔ پہلا علمی جواب، شرعی جواب، حضرت فاطمہ اکیلی اس کی وارث نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نبی نے فرمایا انما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت دنیا کا مال و زر نہیں ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا؟ مال و زر، باغ، جائیداد نہیں ہے۔ انما یورثوا العلم، انبیاء اپنے ورثے میں علم چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی مولوی کے بیٹے کو علم وراثت میں نہیں ملتا، اس لیے کہ مولوی صاحب کے 4، 6، 10 روپے تو بچتے ہیں نا، کسی اور کا مسئلہ نہیں۔ صرف نبی ایسی ذات ہے کائنات میں کہ جن کی وراثت تقسیم، ایک مسئلہ عقیدہ اور نکلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی حیات ہوتا ہے، ایک اور بات ہے یہ۔ لیکن نبی کی وراثت تقسیم، نبی کی بیوی سے، بیوہ سے کوئی نکاح، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ میری جائیداد تقسیم، وراثت میں تقسیم، بولو زور سے، نہیں ہو سکتی۔ وہ شیعہ والے مولوی ہیں نا، وہ ٹھیک رہتے ہیں، وہ ایک جھوٹی بات کہتے ہیں، وہ آگے سے چیختے ہیں، سروتے ہیں، جذبات آتا ہے وہ کہیں اور سے اور بکواس شروع کر دیتے۔ ہم یہ تقریر کرتے ہیں، کوئی علمی بھی بات ہو، اچھی بات ہو، سبحان اللہ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلتا۔ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے تو 4 بیٹیوں میں کرو، 4 میں کرو، ہو سکتی ہے تو اچھا 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، مثلا ہم کشمیر فتح کرتے ہیں، ہم نے کشمیر فتح کر لی، پاکستان نے کیا، ملک میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، ملک میں صدر بھی ہے، کشمیر کی تقسیم ہوگی، مثال کے طور پر آدھا کشمیر مل گیا، تو کیا وہ وزیر اعظم کی جائیداد ہوگی کہ ریاست کی ہوگی؟ بتاؤ، ریاست کی ہوگی یا کسی شخص کی ہوگی؟ ریاست کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز غنیمت میں مل جائے، کوئی چیز اگر غنیمت میں مل جائے، شریعت کہتی ہے اس کی تقسیم، 4 باتیں ہو گئیں، دلائل آ گئے 4، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، میراث 1 میں تقسیم نہیں ہوگی۔ دوسری بات، نبی نے فرمایا ہم مال و زر نہیں چھوڑتے۔ تیسری بات، ہم علم کے، ہمارا میراث علم ہے۔ چوتھی بات، جو چیز غنیمت میں ملے وہ ریاست کی ملکیت ہے، وہ ریاست کا مال ہے، وہ کسی فرد کا مال۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان تو وارث تھے نا، حضرت عثمان کے گھر میں کون تھی؟ نبی کی بیٹی تھی نا، تو پھر حضرت عثمان کو تو لینا چاہیے تھا، حضرت عثمان کو تو
لینا چاہیے تھا، لیا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ 5 باتیں ہو گئیں، اور اب تبلیغ والوں کی طرح ایک چھٹی بات بھی، اہم بات عرض کر رہا ہوں، اہم بات۔ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ کون ہوئے؟ بولو، حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت علی ہوئے۔ کیا حضرت علی کمزور تھے؟ خلیفہ مسلمانوں میں کمزور نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو تو چاہیے تھا نا کہ پھر فدق میں سے تھوڑا حصہ لے لیتے، جو بیوی کا 8واں بن رہا تھا وہ تو حضرت علی کو لینا چاہیے تھا۔ امیر صاحب لینا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ آج میں نے حافظ عفان سے کہا کہ آج مجھے بات کرنے دیں، دل میں درد زیادہ ہو رہا ہے۔ چھٹی بات، حضرت علی نے جب خلیفہ بنے تو فدق میں سے کوئی حصہ نہیں لیا۔ او میرے شیعہ، تو اگر مولا علی کی بات کرتا ہے، بدبخت جس کے نکاح میں خرچہ حضرت عثمان نے کیا، جس کے بارات کے ساتھ اہل ابو بکر گئے ہیں، تو ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اب تو حضرت علی کو گالی دے کہ فدق میں اس نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں لیا۔ اب دینا گالی دینی چاہیے گالی کہ نہیں دینی چاہیے؟ اب بتا، ذاکر مجتہد حضرت علی مسلمان ہیں تو حضرت ابو بکر سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور اگر حضرت علی کو تو کافر کہہ سکتا ہے تو تیری ساری امت کافر ہے، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دلیل کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کے بعد ایک اور صحابی خلیفہ بنے، کون؟ بولو۔ حضرت حسن بنے۔ کون بنے؟ حسن ابن علی بنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بنے۔ تو یا حسین یا حسین کرنے والوں، یا حسن کیوں نہیں بولتے ہو؟ یا حسن بھی بولو نا۔ حضرت حسن بھی شہید ہیں، بولو حضرت حسن بھی۔ تلوار سے مارنا اور زہر دے کے مارنا، یہ دونوں شہادت ہے۔ حضرت حسن نے بھی ماں کا حصہ، بولو، اگر لیا ہو تو بتاؤ، تمہاری اصول کافی میں بتاؤ، احتجاج طبری میں بتاؤ، تم اپنے خمینی کے الفاظ میں، خمینی کی تاریخ میں، خمینی کی کتابوں میں بتاؤ۔ اگر حضرت علی نے نہیں لیا، حضرت حسن نے نہیں لیا، تو پھر تم لاوارث ہو، یہ رونا بند کرو، ورنہ تم مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتے ہو، مسلمان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو، اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم یہود کے ایجنٹ ہو، تم قادیانیت کے ایجنٹ ہو۔ مسلمانوں کو اپنے راستے میں غفلت میں نیند میں رہنے دو، یہ سوتے رہیں اور تم بکواس کرتے رہو۔ دلائل اور بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اگر وقت پہ آتے تو پھر وقت پہ بھی بات تھوڑی اور ہو جاتی۔ ابھی بھی میں نے 3-4 منٹ آپ کے زیادہ لیے ہیں۔ اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔